ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال تعالى: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، چاند کے اعتبار سے ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ تاریخی اعتبار سے اپنے اندر بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربانی کا واقعہ، اس کے دوسرے عشرے میں خلیفہ ثالث عثمان ذی النورین ان کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ، اور تیسرے عشرے کے اخیر میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز کی حالت میں حملہ اور بعد میں ان کی شہادت۔ ذی الحج کے مہینے کے اندر ہر عشرے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات موجود ہے جو ہمارے لیے قیامت تک کے واسطے مشعل راہ ہے۔ اس لیے آج کی اس نشست میں میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زندگی اپنے اندر بے پناہ خصوصیات لیے ہوئے ہے، ان کی زندگی کے چند گوشے وہ آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جن نفوس قدسیہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، آپ کے مشن کو آگے بڑھایا، ان میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 سالہ دور جب آپ کی شہادت پر ختم ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اور آپ کا دور چلا ہے تقریباً 12 سال تک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہیں جو بالکل ابتدائی دور میں، جبکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی نہیں، آپ سے ملنا بھی خطرے کی علامت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا، آپ سے ملنا بھی
لوگوں میں دشمنی پیدا کرنے کا سبب بن جاتا۔ ایسے وقت میں چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے پناہ خصوصیات کا حامل بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سرکار کے زمانے ہی میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ جو لوگ سرکار کے دور میں، سرکار کے زمانے میں ہی میں قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا، ان لوگوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ تھی کہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے۔ اگر کسی جمعہ کو غلام آزاد کرنے کا موقع نہ ملتا تو دوسری جمعہ اس کی قضا بھی کرتے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدرات میں ایسی چیزیں رکھی بہت کم بلکہ نایاب، جیسے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں ایک کے بعد ایک آئی۔ ایک کے بعد ایک کا مطلب سمجھنا چاہیے ایک ساتھ دو بہنوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، قرآن کریم نے صاف بتا دیا کہ جو عورتیں تمہارے نکاح میں ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کی بہن کو نہیں جوڑ سکتے نکاح کے اندر۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک آدمی نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ تو اس واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کی نکاح میں تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار نے نکاح میں دیا۔ تو یہ دو بیٹیاں ایک نبی کی کسی کی نکاح میں روئے زمین پر کسی کی قسمت میں نہیں آئی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا شرف عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہتے ہیں، دو نور والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تین عادتیں ایسی تھیں جو آج کے زمانے میں آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں نے ان تین صفات کو اس وقت میں گفتگو کا موضوع بنایا، کیونکہ صحابہ کرام کی زندگیاں اس لیے نہیں ہیں کہ کوئی قصے کہانیوں کے طور پر پڑھ کر نکل جائے، بلکہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، صحابہ میں سے جس صحابی کی بھی تم نقل کرو گے، یعنی ان کی جیسی عادتیں اپناؤ گے، ان کے جیسے صفات اپنے اندر پیدا کرو گے، ان کی جیسی خصال اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صراط مستقیم پر رہو گے، ہدایت پر رہو گے، ضلالت اور گمراہی سے تم بچ جاؤ گے۔ اس لیے صحابہ کی زندگیاں حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت انس تک، یہ 100 سالہ جو دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے، وہ تمام صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی کمی کوئی کجی پاتے ہیں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنا، ان کی خوبیوں کو، ان کے کمالات کو، ان کے اوصاف کو اختیار کرنا، تاکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت کے ہم بھی مستحق بنے کہ ضلالت اور گمراہی کے راستے سے بچتے ہوئے ہدایت کے راستے پر چلیں۔ سب سے پہلی صفت
جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر امتیازی حیثیت سے جی صاحب شامل ہو گئی، اس صفت کا جب بھی تذکرہ کریں گے دوسرے اور صحابہ کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ان کا تذکرہ بھی کرنا لازم ہوگا۔ ان کے تذکرے کے بغیر وہ حصہ مکمل نہیں مانا جائے گا۔ یہ ہے خصوصیت کا مطلب اور امتیاز کا مطلب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سب سے پہلی صفت تھی، وہ ہے تلاوت قرآن۔ قرآن کے پڑھنے کا ایسا ذوق تھا، قرآن کے پڑھنے کی ایسی فکر، قرآن کے پڑھنے کی ایک دھن، قرآن کریم کی تلاوت کا ایک ایسا مزاج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ ایک ایک رات میں پوری قرآن کی تلاوت نماز کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگاؤ، ایک رات کے اندر پوری قرآن کو کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں ختم کرنا کوئی معمولی مجاہدہ ہے؟ کوئی آسان کام ہے؟ ہم یہاں 2 رکوع کھڑے ہو کر نہیں سن سکتے، پاؤ پارا 1 پارا سننا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اندر سے چونکہ شوق تھا، اندر سے چونکہ ذوق تھا، اندر سے قرآن کریم کی ایک دھن، ایک لگن ان کے اوپر سوار تھی، جس کی بنیاد پر حضور کے دور ہی میں قرآن کو مکمل کر لیا تھا، مکمل قرآن کے حافظ بن گئے تھے۔ اور ایسا نہیں کہ قرآن حفظ ہو گیا تو بس گل چھلے اڑاؤ، ایسا نہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ ایسا شغف، رات کے پہلے حصے کے ختم ہوتے ہی نماز کی نیت باندھ لیتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے پوری رات گزار دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اکتاہٹ کا معاملہ، کبھی جی صاحب جو ہے اس کے اندر بے چینی، اضطرابی کیفیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں نہیں پائی جاتی۔ پھر یہ ذوق اتنا آگے بڑھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قرآن کریم کی لغات، قرآن کریم کے پڑھنے کے انداز کے اوپر بھی مکمل غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اس واسطے جس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور قرآن کریم شروع میں 7 طریقے سے پڑھنے کی قرآن کو اجازت تھی۔ جو قرات کا کورس ہے اس کے اندر 7 اشرا کی قرات کہتے ہیں، قرآن کریم کو 7 لغت میں پڑھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ چونکہ عرب کے اندر قرآن اترا، عربی بولنے والوں کے جو قبیلے تھے، کچھ قبیلے ایسے تھے جس کے اندر بولنے کا انداز، ان کی بولی بدل جاتی تھی، کہیں یا کو معروف پڑھتے تھے، کہیں یا کو مجہول پڑھتے تھے، کہیں الف کو استعمال نہیں کرتے تھے، کہیں قبیلے والے الف کو استعمال کرتے تھے۔ اس طریقے کے 7 انداز کی عربی بولی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو 7 لغت پر نازل فرمایا، اور سرکار کے دور میں قرآن کریم 7 طریقوں سے پڑھا جاتا تھا۔ سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب لوگ ایمان میں جوخ در جوخ آنے لگے اور نئے لوگ اسلام میں آنے لگے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک معمہ بن گیا، بھئی یہ صاحب قرآن الگ پڑھ رہے ہیں، یہ صاحب قرآن الگ پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صحابی نے سورت پڑھی قرآن کی، اور وہ دوسری لغت میں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ قرآن غلط پڑھتا ہے۔ صحابی نے کہا کہ نہیں، قرآن غلط نہیں پڑھتا، میں تو سرکار سے قرآن ایسے ہی سیکھا۔ سرکار کا نام آتے ہی ان کو پکڑ لیا، کہا کہ چلو نبی کی خدمت میں، کیونکہ یہ حضرت عمر جو قرآن سیکھے تھے دوسری لغت میں، اور یہ صحابی جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا تھا دوسری لغت میں،
وہ ان کو معلوم تھا، انہوں نے ویسے پڑھا، ان کو معلوم نہیں تھا وہ انداز، تو حضرت عمر ان کو دبوچ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ قرآن غلط پڑھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سناؤ۔ حضرت عمر نے بھی قرآن سنایا وہ سورت، اور وہ صحابی نے بھی قرآن سنائی وہ سورت۔ حضور نے فرمایا کہ ہاکذا انزلت، قرآن ایسے بھی اترا، قرآن ایسے بھی اترا۔ تب جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوا کہ قرآن کریم کو مختلف لغات کے اندر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ آہستہ آہستہ سرکار کا دور ختم ہوا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، تو ایسی لڑائیاں زیادہ ہونے لگی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا تاریخی قدم اٹھایا کہ پوری قرآن کریم کو 7 کے بجائے ایک لغت قریش کے اوپر قرآن کریم کو لکھوایا، اور لکھوا کر اپنے زمانے خلافت کے اندر جی صاحب اس کی کاپیاں تمام گورنروں کو بھیجی اور کہہ دیا آج کے بعد قرآن کریم پڑھا جائے گا لغت قریش کے اوپر، اس کے علاوہ کسی اور لغت کے اندر قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ تمام صحابہ اس کے اوپر متفق ہو گئے، جس کی بنیاد پر آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو لغت قریش کے اوپر پڑھا جاتا ہے، لیکن اللہ جزا خیر عطا فرمائے قرآن کی خدمت کرنے والوں کو وہ جو اور 6 انداز سے قرآن پڑھنے کا طریقہ تھا اس کو ختم نہیں کیا، اس کو کتابوں میں باقی رکھا، اس کی باضابطہ ماہر پیدا ہوئے، قاری جو کورس ہوتا ہے اس کے اندر قرآن کو وہ پورے لغت سے بتایا جاتا ہے، قرآن اس انداز سے پڑھیں گے تو کیسا پڑھیں گے، قرآن اس انداز سے پڑھیں گے تو کیسا پڑھیں گے، لیکن پڑھنا تو لغت قریش کے اوپر ہی ہے، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے نہیں تمام صحابہ کو جوڑ کر سب کی رائے اور سب کے مشورے اور سب کی تصویب کے بعد وہ قدم اٹھایا، اس لیے اب قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اسی لغت کے اوپر۔ یہ کوئی پہلا کام نہیں تھا، ایسا کام شریعت میں پہلے بھی بہت ہو چکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز میں جب شروع نماز فرض ہوئی تھی تو نماز کے اندر کوئی آگے پیچھے ہو جاتا تو نماز پڑھنے والے سے آ کر پوچھتا کون سی رکعت چل رہی، تو وہ جواب دیتا دوسری رکعت پہلی رکعت۔ نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، لیکن آگے چلنے کے بعد جب لوگوں کو نماز کے مسائل معلوم ہو گئے، نماز کا درجہ سمجھ میں آیا، نماز کی حقیقت سمجھ میں آئی کہ نماز اصل میں اللہ سے رابطے اور تعلق کا نام ہے، جیسے ہی اللہ اکبر کہتا ہے اس کا کنیکشن سیدھے اللہ سے جڑ جاتا ہے، جب تعلق اللہ سے جڑ گیا تو اب پیچھے سے کوئی آ کر بات کرے تو اللہ سے تعلق جڑنے کے بعد کسی اور طرف متوجہ ہونا یہ مناسب نہیں ہے، شاہی آداب کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے آگے چلنے کے بعد میں نماز میں پابندی لگ گئی، اب بات نہیں کریں گے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قرآن کی آیتیں اتری اور کہہ دیا کہ نماز میں خشوع خضوع سکون کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ نماز ادا کرنا اب بات چیت نہیں ہے۔ پہلے اجازت تھی بات کرنے کی، ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ کون سی رکعت چل رہی ہے، کیسی نماز پڑھی جا رہی ہے، کیوں پڑھی جا رہی ہے، یہ سب بات چیت کرنے کی اجازت تھی، لیکن اسلام نے بعد میں اس کو ختم کر دیا اور پھر ایک مکمل طریقہ نماز کے پڑھنے کا باقی رکھا۔ شراب کے اندر بھی یہی حال ہے۔ پہلے شراب جس وقت میں اسلام کی تعلیمات عام ہونے لگی تو ابتدا میں شراب اختیاری چیز تھی، پیا تو ٹھیک ہے، نہیں پیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر بعد میں چل کر اس کو یہ بتایا گیا کہ بھئی شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس،
کچھ فائدہ بھی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی ٹینشن میں ہے تو بس ایک غنودگی کی کیفیت ہے، اس کا ٹینشن جی صاحب تھوڑی دیر کے واسطے رفع ہو گیا، کچھ ایسی نفع کی چیزیں لوگوں کو محسوس ہوتی ہیں۔ ابتدا میں قرآن نے بتایا کچھ فائدہ بھی دکھتا ہے لیکن گناہ زیادہ ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر شریعت نے کہا کہ دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آیا، لا تقربوا الصلاۃ، یہ صاحب نماز کے قریب مت جاؤ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں رہو۔ پھر آگے چل کر پابندی لگا دی اور کہہ دیا شراب اور جوا یہ شیطانی اعمال ہیں، مکمل اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ شریعت میں پہلے دور کے بہت سارے مسائل ہیں، نہیں ہے بلکہ نہیں، یہی کچھ مسئلہ رفع یدین کا بھی ہے، یہی کچھ مسئلہ آمین بالجہر کا بھی ہے، یہی کچھ مسئلے ہیں، یہ وہ اس دور کے ہیں۔ لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں پہنچے تو آپ کی نماز کی کیفیت، آپ کے جی صاحب قرآن کی تلاوت کی کیفیت، آپ کے روزہ رکھنے کی کیفیت، یہ سب ایک مکمل انداز میں صحابہ کرام کو سکھا دیا اور کہہ دیا صحابی میں سے جس صحابی کی تم اقتدا کرو گے تم ہدایت پر رہو گے۔ تو قرآن کریم بھی 7 لغت میں اترا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق دیکھیے، قرآن کریم کی دھن دیکھیے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق دیکھیے کہ آپ نے ایک ایسا تاریخی کام کیا۔ آج امت کے لیے قرآن کریم کے اوپر جمنا، قرآن کریم سے جڑنا اتنا آسان ہو گیا۔ اگر وہ لغتیں باقی رہتی پتہ نہیں ایک مسجد میں کتنی لڑائیاں ہوتی، جیسے آج لڑائیاں آمین کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں، رفع یدین پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، فلاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہر کوئی دوسرے کو کافر سمجھ رہا۔ حالانکہ اس میں کافر سمجھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو پرانے زمانے کی ہے، ابتدا اسلام کی ہے۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں تشریع کے وقت کی ترخیص۔ شریعت بننے کے دور میں جو رخصت دی جاتی ہے وہ رخصت ہمیشہ کے لیے مسئلے کی حیثیت اختیار نہیں کرتا، بعد میں جا کر جو کیفیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی بس وہ کیفیت آخری کیفیت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق تلاوت کا حال یہ تھا، پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس تلاوت کی برکت سے ایسا کام لیا، رہتی دنیا تک کے اوپر احسان والا کام کہ آپ نے پوری امت کو ایک لغت پر جمع کر کے امت میں جو انتشار اور افتراق ہو سکتا تھا اس کے دروازے کو بند کرا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلاوت ذوق کا حال یہ تھا، جس وقت میں آپ کا محاصرہ ہوا، 40 دن تک آپ کے اوپر دانا پانی بند کیا گیا، تو آپ صرف ایک ہی کام کرتے ہیں، وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کھول کر قرآن پڑھتے، کیونکہ اتنی بڑی مصیبت تھی، مدینے کے اندر کوئی آپ کے قریب تک آ نہیں سکتا تھا، بلوائیوں نے آپ کے جی صاحب محل کا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اندر کسی کو آنے نہیں دیتے۔ حالانکہ سرکار کی ایک گھر والی حضرت شاید ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ یا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، جس وقت میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی گھر کے اندر پانی نام کی چیز نہیں ہے، پانی لے کر پہنچی تو دشمنوں اور بلوائیوں نے ان کو بھی جھڑک کر اور جی صاحب ان کے جانور کو مار کر بھگا دیا، اتنا سخت پہرا تھا۔ لیکن کرتے کیا تھے، جب بھی بھوک ستاتی، جب بھی پیاس بے چین کر دیتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کھول کر بیٹھتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ ابھی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی پہلے پارے کی آخری صفحے کی آیت ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ جس وقت میں آپ کے گھر کے اندر گھس کر آپ کے سر پر لوہے کی راڈ سے مارا گیا،
اس وقت میں آپ کی انگلی اس فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ کے لفظ کے اوپر تھی اور آپ کی زبان سے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت ہو رہی تھی. خون کا فوارہ نکلا اور قرآن کے اس ورق کے اوپر جیسا جو ہے خون گرا. وہ شاہد ہے آج تک قرآن کا وہ حصہ محفوظ ہے کہ حضرت عثمان غنی شہادت کے موقع کے اوپر بھی کیا کر رہے تھے؟ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. غور کرو، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے آ رہا ہے؟ کہاں ہے فکر مندی؟ حضرت عثمان غنی کا نام لینا تو آسان ہے، حضرت عثمان غنی کے اسٹیٹس رکھنا بہت آسان ہے، ان کے سلسلے میں سب تقریریں کرنا آسان ہے، لیکن ان کی وہ صفت جو ذوق تلاوت کی تھی وہ اپنے اندر اپنی نسلوں کے اندر منتقل کرنا وہ کتنا انتہائی مشکل کام ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر حق جل مجدہ کی محبت اور آپ کی عظمت سے دل لبریز ہو، وہی اللہ کے کلام کی تلاوت کر سکتا. کتنے بچے MBA ڈگری پڑھ لی ہے، ڈبل صاحب MPhil کر رہے ہیں، لیکن ان کو قرآن کریم کے وہ موٹے موٹے پڑھنے کے آداب اور اصول نہیں معلوم. کہاں کھینچنا، کہاں نہیں کھینچنا، کہاں غنہ کرنا، کہاں غنہ نہیں کرنا، کہاں آواز دبانے سے معنی بدل جاتے ہیں، کہاں آواز نہیں دبانے سے معنی بگڑ جاتے ہیں، کہاں نماز کے اندر فساد آتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. قسم لے لو آج کے اس دور کے اندر نیند سے اٹھتے ہی گھر کا ہر فرد، کیا باپ، کیا ماں، کیا بڑا، کیا چھوٹا، فون اٹھا کر فون کو چیک کرنا تو فرض عین بن گیا. لیکن کون سا ایسا گھر ہے جس کے اندر صبح میں اٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی ہو، اللہ کے کلام کو پکڑا جا رہا ہو، اللہ کے کلام کو پڑھا جا رہا ہو، قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہو. ایک دور تھا مسلمانوں کے گھروں کی پہچان کہ ان کے گھروں سے اللہ اللہ اور قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی. آج وہ آوازیں سننے کے لیے کان ترس گئے. جن کو پڑھنے نہیں آتا وہ الگ رونا ہے، جنہوں نے پڑھنا نہیں سیکھا وہ الگ رونا ہے، جن کو پڑھنے آتا ہے وہ کتنا پڑھ رہے ہیں. رمضان گزر گیا، شوال ہوا، ذیقعد ہوا، یہ ذی الحج کا آخری جساب اشرا شروع ہو گیا. کم سے کم یہ 2-2.5 مہینے جو گزر گئے، کیا غور کریں ہمارے تلاوت کے معمولات میں کیا اس میں 2 پارے، 1 پارا، 2.5 پارا کچھ تلاوت ہوئی ہماری؟ بے حس ہو گئے ہم. امت کے اندر قرآن کی تلاوت سے متعلق اتنی بے حسی ہے، کوئی اس طرف فکر کرنے کے لیے تیار نہیں. بس وہ تھوڑے دن پہلے تک 5-10 سال پہلے کم سے کم مر گیا تو کم سے کم قرآن کی تلاوت تو بھی ہوتی تھی، اب وہ بھی ختم ہو گیا. وہ مرمرے اٹھانے کے بہانے تو بھی کم سے کم 5 منٹ 10 منٹ پڑھ کو ہاتھا مارتے تھے، وہ بھی چلا. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ارے گھر تو خیر دور کی بات ہے، چلو گھر میں ماحول نہیں ہوتا، وہاں سب عورتیں رہتی، بچے رہتی، چیخم پکارا رہتا، ٹھیک ہے، یہ سب عذر لنگ ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہوتا. لیکن تھوڑی دیر کے واسطے تسلیم کر لے، چلو بھائی گھر کے اندر ماحول نہیں ملتا. پھر کیا گھر اللہ کے گھر میں آ کے کبھی پڑھتے ہوئے بیٹھا؟ یہاں تو آپ کے لیے قرآن مہیا ہے، پارے مہیا ہیں، ماحول مہیا ہے، وقت موجود ہے. 5 منٹ 10 منٹ پہلے نماز کے لیے آئے ہیں، یہ کوئی قرآن کھول کر دیکھ رہا ہے؟ ہر ایک کو فکر ہے اپنے کپڑوں کی، ہر ایک کو فکر ہے اپنے پیسوں کی، ہر ایک کو فکر لگی اپنے عہدوں کی، ہر ایک کو فکر ہے اپنے دنیا کے سنوارنے کی. فکر نہیں ہے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، باشعور سے لے کر بے شعور تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک. تو ذوق تلاوت اور جیسا قرآن کریم سے متعلق اتنی غفلت اس وقت میں گھروں میں ہماری زندگیوں میں آ گئی. الامان والحفیظ. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا،
قیامت کے دن یہ قرآن ہمارا گریبان پکڑے گا اور اللہ سے شکایت کرے گا اور یہ کہے گا کہ اے اللہ ان لوگوں نے مجھ کو چھوڑ دیا تھا. ھذا القرآن مہجورا. انبیاء ہمارے بارے میں جی صاحب شکایت کریں گے, قرآن ہمارے بارے میں جی صاحب گرفت کرے گا. اس وقت میں ہم کیا جواب دیں گے؟ ہر ایک کو فکر ہے دنیا بنانے کی, بناؤ دنیا, لیکن ایمانی تقاضے بھی تو کچھ ہیں, مذہب کے کچھ علامتیں تو ہیں کہ آپ مذہبی ہیں. دنیا کے اندر پوری دنیا میں جتنے مسالک, جتنے مذاہب, جتنے ادیان ہیں, ان میں سے صرف مسلمان ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس قرآن کی دولت مکمل محفوظ بھی ہے اور یہ پڑھنا جانتے بھی ہیں, ایک دوسرے کو پڑھاتے بھی ہیں. دوسری قوموں کے پاس جا کے پوچھو, وید کا کوئی اسلوب سناؤ, گیتا کا کوئی حصہ پڑھ کے بتاؤ, بائبل کا کوئی حصہ زبانی سناؤ, تورات کا کوئی حصہ پڑھ کے بتاؤ, نہیں بتا سکتے. دنیا کے جس خطے میں بھی جاؤ, جس جگہ بھی جاؤ, قرآن کے بارے میں تم کسی بھی آدمی سے, مسلمان سے پوچھو, تھوڑا بہت تو بہرحال قرآن جی صاحب اس کو زبانی یاد ہوتا. جب ہماری پہچان دیگر مذہب کے مقابل میں قرآن کے ذریعے سے ہے, پھر اتنی غفلت, ایسی غفلت کہ گھر کے اندر پورا دن گزر جائے, نہ باپ قرآن کو پکڑا, نہ ماں قرآن کو پکڑی, نہ بچے قرآن کو پکڑے, نہ داماد قرآن کو پڑھا, نہ بہو قرآن کو پڑھی. آخر یہ گھر میں برکت آئیں گی کیسا؟ فلیتوں سے, تعویذوں سے, دم کے پانیوں سے. جو چیز اصل برکت کی تھی, جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی تھی, جی اللہ کے رزق کے فیصلے اتارنے والی تھی, اس کتاب سے تو بالکل بے بہرا آنکھ بن کر کے زندگی گزار رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک عادت جو آدمی خود سے اختیار کر سکتا ہے وہ ہے ذوق تلاوت. اللہ نے اس ذوق تلاوت کی برکت سے قرآن کریم کے ایک لغت پر جمع کرنے کا وہ تاریخی موقع اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. قیامت کی صبح تک ان کے نام کے ساتھ جامع القرآن حضرت عثمان, یہ ان کی پہچان بن گئی. دوسری صفت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی. دیکھو حضرت عثمان کے ساتھ ایک لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے, غنی. غنی تو اللہ کا نام ہے, واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ بے نیاز ہے, ہم سب اللہ کے در کے فقیر ہیں. غنی اللہ کا نام ہے. لیکن حضرت عثمان کے ساتھ بھی غنی کا لفظ استعمال ہوتا. اردو میں اگر ہم موٹی زبان میں بولیں غنی کے معنی مالدار. دیکھو مالدار ہونا کوئی کمال نہیں ہے. سن رہے سو رہے کیا ہونا کمال نہیں ہے؟ مالدار ہونا کوئی کمال نہیں ہے. مالدار قارون بھی تو تھا, اس کے پاس تو خزانے اتنے تھے کہ اس کی ایک ایک تجوری کی کنجی لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ, 50 پہلوان خالی تجوری کی کنجیاں اٹھاتے تھے. تو خزانوں کا کیا حال تھا اندازہ لگاؤ. مالدار ہونا کوئی کمال نہیں ہے. پیسہ بٹورنا, پیسہ جمع کرنا کمال نہیں ہے. مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا سخی ہونا بھی ضروری ہے. مال ہو, سخاوت کا مزاج نہ ہو تو یہ مال وبال جان ہے. مال وبال جان ہے. اگر مالداری کے ساتھ سخاوت ہو, سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ سخاوت کہتے ہیں سامنے والے کی جو ضرورت ہے, ضرورت کے اعتبار سے اس کا خیال کرے, یہ سخاوت ہے. اور ایک تعریف علماء نے کی, بغیر کسی غرض کے, اردو سمجھ میں آ رہی, بغیر کسی غرض کے اللہ کی محبت میں خرچ کر دینا, یہ سخاوت ہے. بعض اوقات اتنا ہیلپ کرے ہم لوگ, شادی نہیں ہوتی تھی مگر ہم یہ دلائے وہ دلائے وہ دلائے,
شکریہ تک نہیں بولے جی. ان کے لوگوں کو بٹھا کو کھلا لیے مگر کی کھائیں بول کو نہیں پوچھے جی. بولے تو تم جو ہیلپ کرے تھے وہ تمہارا خیال کرنا بول کو کرے تھے. یہ ہے بدلہ چاہنا, یہ ہے اس کا جی صاحب معاوضہ لینا, یہ ہے اس کی غرض کہ لوگ آپ کا شکریہ کہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جس خرچ کے اندر نہ شکریہ کا کوئی خانہ ہو جی صاحب اور نہ بدلے کا کوئی جی صاحب دل کے اندر خیال ہو, ایسا خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی اس معنی میں بولتے ہیں, یعنی سخاوت کے معنی میں بولتے ہیں کہ حضرت عثمان ایسی سخاوت اپنے اندر رکھتے تھے. ان کی سخاوت کی قبولیت کا اندازہ لگاؤ, آج بھی مدینہ منورہ کے محکمہ بلدیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک کھاتا موجود ہے آج بھی. جبکہ 1450 سال 1446 سال گزر گئے اور یہ 47واں سال اب شروع ہونے والا ہے محرم سے. اتنے سال کے باوجود ابھی تک حضرت عثمان غنی کا کھاتا ہے. ان کی چیز ان کے اندر ان کے کھاتے میں پیسے جمع ہو رہی ہے اور اس کا مصرف چل رہا ہے. اندازہ لگاؤ کیسا صدقہ جاریہ اور کیسا ان کے لیے ترقی درجات کا, اور ان کے اس عمل کو اللہ کے دربار میں کیسے قبولیت حاصل ہوئی. آج ہم سگے بھائی کی مدد کرے بھی تو شکریہ تک نہیں بولیا, پوچھ کو بھی نہیں دیکھیا, الگ سے جی صاحب خیال نہیں کرا, ختم ہو گیا. جو آدمی اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں, لوگ اس کو سخی کہیں, لوگ اس کو مالدار کہیں. مشکات کی روایت اٹھا کر دیکھیے, حشر کے میدان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن 3 لوگوں کو بلائیں گے ان میں سے ایک وہ مالدار بھی ہوگا جو خرچ تو کرے گا, دنیا اس کو سخی کے نام سے جانے گی, لیکن اللہ فرمائیں گے تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں, مالدار کہیں, داتا کہیں. دنیا میں کہا جا چکا, اب کچھ نہیں ہے, اس کو پیر کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں ڈال دیا جائے. آج کتنے رشتہ داریاں محض اس وجہ سے دوری اختیار کر لی ہیں, سگی بہنوں سے ملنا نہیں ہے, سگے بھائیوں پر پاس آنا جانا نہیں ہے جی, محض اس وجہ سے انہوں پوچھ کو نہیں دیکھے, انہوں پچار کو نہیں دیکھے, انہوں بلا کو نہیں دیکھے, انہوں بٹھا کو نہیں کھلائے, بس یہ لڑائی اور کچھ نہیں ہے. ارے اللہ نے آپ کو توفیق دی, کسی کی مدد کی, تو یہ تو للہ فلہ کرنا تھا, آپ کا حق بنتا تھا, بلکہ آپ کا فرض بنتا تھا اگر وہ خونی رشتہ دار ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا کیا کہنا. ان کی سخاوت اتنی مشہور اور اتنی ضرب المثل ہے, جن کی سخاوت کا اثر آج تک دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, ان کی سخاوت کا بتانا. مدینے میں ایک مرتبہ قحط پڑا, لوگ بازار میں غلہ نہیں ہے, بارش نہیں ہونے کی وجہ سے پیسہ نہیں ہے, لوگ کھانے اور دانے کے لیے ترسنے لگے. غلہ کہیں سے آیا, تاجروں کا قافلہ کہیں سے آیا تو مدینے والوں کے لیے کھانا ہے, اور اگر قافلہ نہیں آیا تو مدینے والوں کے لیے فاقہ. یہ کیفیت آ گئی. لوگ جمع ہو کر حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, آ کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین بہت زیادہ سختی چل رہی ہے, کوئی شکل اختیار کیجئے تاکہ ہماری اس پریشانی کے اندر جی صاحب جو ہے مدد ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کہ کل انتظام کریں گے. صبح ہوئی تو دیکھا کہ مدینے کے اندر اتنے اونٹوں کا قافلہ سامان کے ساتھ مدینے کی سرحد پر آیا کہ ان کی کثرت کی وجہ سے اوپر گرد و غبار دھول کے جیسا اٹھنے لگا. اتنی کثرت کے ساتھ مال آیا. مدینے والے خوش ہو گئے اور سب سے پہلے بیوپاری تاجر پہلے آگے بڑھے, کہا کہ بھائی یہ سامان ہم کو بیچو,
ہم اپنے منافع کے ساتھ مارکیٹ میں سامان بیچیں گے اور تم جتنا لگائے ہو اس کا 1 گنا 2 گنا 3 گنا 4 گنا پیسے دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ سخاوت دیکھیے کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی تاجروں نے بات کی، کہا کہ ہم 1 گنا زیادہ دیں گے، حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا، چلو ہم 2 دیتے ہیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے مجھے کچھ سے زیادہ مل رہا، کہا کہ 3 دیتے ہیں، کہا کہ نہیں اس سے زیادہ منافع مل رہا، تو 4 دیتے۔ 4 گنا جی صاحب ریٹ لگانا کوئی معمولی بات ہے؟ ایک صاحب دکان میں گئے تھے پر 2-3 دن پہلے، چکا رہے ہیں، پہلے کم کرے ان پھر چکا رہے ہیں، اتنا کہ کچھ چکا رہے ہیں، بولے تو بولے نہیں چکانا سنت ہے، کہتے نا مول صاحب لو۔ اپنے مطلب کی سنتیں لوگوں نے خوب تراش لی، جو اصل ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تاجروں نے کہا کہ پورے مدینے کے بیوپاریاں ہم لوگ ہیں اور ہم تمہارے کو 4 گنا دینے کے واسطے تیار ہیں، پھر تمہارے کو ہمارے سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا میرے رب کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، میں 10 گنا تمہاری 1 نیکی کا 10 گنا دیتا ہوں، تم تو 4 گنا دے رہے ہو، میرے رب کا وعدہ ہے 10 گنا۔ اے لوگو تم سب گواہ رہو، تم کو گواہ بنا کر میں یہ اعلان کرتا ہوں جتنا قافلے میں غلہ اور اناج آیا ہے مدینے کے ضرورت مندوں کے لیے وقف۔ قصے سن کر واہ واہ بولنا تو آیا ہم نے، وہ تو ضرور سیکھا، لیکن یہ نہیں سیکھا کہ سگی بہن دواخانے کو جانے پیسے نہیں ہیں، آ کر منہ کھول کے اپنی عزت تمہارے سامنے رکھی کہ جو ہے بچی کو دواخانے کو لگ جانا ہے، اب پیسے نہیں ہیں، آنے کے بعد دیتی ہوں، ذرا کچھ تو بھی مدد کرو۔ تمہارے واسطے کما کو رکھیں کیا؟ بول کو بھائی بولتا، اندر سے بھاوز رہتی نا، ہاں ڈبل پلو دال کو، کیا سمجھ رہی؟ جب تک دینی تربیت نہیں ہوگی گھر کی کوئی عورت حقوق العباد ادا کرنے میں معاون نہیں بن سکتی۔ لکھ کے رکھ لو یہ پاگل کی بات۔ گھر والی کا اگر مزاج دینی ہوگا تبھی تم کوئی نیک کام کر سکتے ہو اور حقوق العباد ادا کر سکتے ہو، ورنہ تم کرنا بھی چاہو گے پیچھے سے ایسا پکڑے گی تم نہ بولتے بن پڑے نہ جی صاحب رکتے بن پڑے۔ گھر والی اندر سے بولے گی بھرو ان کچھ، ہم لوگ چپا لے کو جاتے ہیں، اب کون دیتا بولو؟ اماں جا، اماں ہمارے گھر میں کئی کو لڑائی لگا رہی ہے، کہاں تو جا کو منگ لے جا۔ اب انہیں چپا لے کو جانا پھرتے ہوئے انہوں نہیں دیں گے، نا سگے بھائی ہے نا، نہیں دیں گے، یا مسجد میں آ کے دادا گیری کریں گے، کمیٹی میں حاضر رہوں گا، پہلی صف میرے باپ کی جاگیر ہے، یہ صاحب وہ فلاں ہے یا چنا ہے، یا معتبری دکھائیں گے۔ جہاں اصل کرنا تھا، جہاں اصل جی صاحب جھکنا تھا، جہاں اپنے ظرف کو جی صاحب بتانا تھا، وہاں نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میرا خدا مجھے 10 گنا دے رہا ہے، تم سب بیپاریوں گواہ رہو، میں نے یہ مال کس کے لیے وقف کر دیا؟ مدینے کے غرباء کے لیے وقف کر دیا اور سب کو تقسیم کر دیا، جو ان کی اعلیٰ سخاوت کی صفت تھی۔ آج ہمارے سگے بھائی بہن عیسائیوں اور کرسچنوں کے پاس 10-10 ہزار کا قرضہ لے کر اپنے ایمان کی گروی رکھ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے پیسوں میں مست ہیں لیکن ہم مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی دوسری صفت تھی سخاوت۔ تیسری اور آخری صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نمایاں صفت تھی، جس کے تذکرے کے بغیر اس صفت کا جی صاحب حصہ مکمل نہیں ہوتا، وہ تھا فکر آخرت۔ موت کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا حال ہوگا؟ تصور کرو کوئی گلی میں جو ہے گلی ڈنڈا کھیلنے والے نہیں ہیں،
رات رات قرآن پڑھنے والے، رات رات قرآن پڑھنے والے، پیسہ اللہ کے راستے میں لٹانے والے، اور جن کو سرکار نے اپنی زبان سے 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، اور فرما کہ عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ جس وقت میں غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو پیسوں کی ضرورت تھی، سفر بہت لمبا تھا، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ بھائی اس وقت میں ضرورت ہے۔ حضرت عثمان گھر گئے، 6000 اس وقت کی اشرفیاں تھیلے میں ڈال کر لا کر سرکار کے گود میں رکھ دی۔ حضور اتنا خوش ہوئے، وہ تھیلی کو یہ ہاتھ میں سے یہ ہاتھ میں لیتے، یہ ہاتھ میں سے یہ ہاتھ میں لیتے، اور یہ کہتے آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کی آخرت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود آخرت کی فکر کا یہ حال تھا۔ ترمذی شریف کی روایت اٹھاؤ، فرمایا کہ حضرت عثمان غنی جب اذا وقف على قبر بکا حتی یبل لحیتہ، یہ الفاظ ہیں ترمذی شریف کے، جب کوئی قبر کے قریب سے گزرتے، کوئی قبر نظر آ جاتی، اتنا روتے کہ آنکھ سے آنسوؤں کی جھڑی لگتی، وہ آنسوؤں کے قطرے آپ کی داڑھی کو بھگا دیتے، اتنا روتے تھے۔ ساتھیوں نے کہا کہ بھائی آپ کے سامنے تذکرہ آتا ہے جنت اور دوزخ کا، لیکن آپ اس کے اوپر اتنا نہیں روتے، قبر کے بارے میں جب قبر سامنے آ جاتی ہے تو اتنا رونا کیسا؟ حضرت عثمان نے اس کا جواب دیا، میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اول منزل الآخرہ من منازل الآخرہ، یہ آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل وہ قبر ہے۔ جو یہاں سے بچ گیا آخرت اس کی محفوظ ہے، جو یہاں دھر لیا گیا اور یہاں گرفت میں آ گیا آخرت کی پوری منزلیں اس کے لیے مشکل ہے۔ غور کرو، ہمارے 24 گھنٹوں کے اندر ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے شادی بیاہ میں، ہمارے پہننے اوڑھنے میں، ہمارے بیوی بچوں میں رہنے میں، 24 گھنٹوں میں سے کبھی 4 منٹ 4 سیکنڈ بیٹھ کر کبھی قبر کا تصور کیا؟ کبھی گھر والوں کے سامنے قبر کے گڑھے کی جیسا تکالیف کا تذکرہ کیا؟ جن کو جنتی ہونے کی بشارت 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار دے رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر فکر آخرت کی بے چینی اور اضطرابی کیفیت یہ ہے، قبر نظر آتے ہی رونا شروع کر دیتے تھے، اور ہمارے بارے میں تو کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ بتاؤ، ہماری زندگی 50 سال ہو گئی، کوئی 5 عمل آپ ایسے بتائیے اپنے آپ سے پوچھ کر کہ جس کے بارے میں آپ کو 100% نہیں 50% امید ہے اس پر میری مغفرت ہو سکتی ہے۔ 50%، 100% نہیں بول رہا ہوں میں۔ 5 اعمال بتاؤ، آپ کے 20 سال ہیں، 30 سال ہیں، 60 سال ہیں، 70 سال ہیں، نکالو کوئی 5 عمل جس کے بارے میں تم کو اطمینان ہو کہ کل کے دن اگر رب میرا حساب لے گا تو میں رب کے سامنے پیش کر سکوں گا کہ مولا میرا یہ عمل خالص تیرے لیے۔ پوری زندگی کا جائزہ لینے کے بعد 5 تو درکنار، 1 عمل نہیں مل سکتا جس کے بارے میں ہمارا یقین ہو، پھر کس بھروسے پر غفلت میں ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے بار بار قبر کی تفصیلات بتائی، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، امت کے حق میں شفیق ہیں، امت کے حق میں ہمدرد ہیں، امت کو آپ نے فرمایا بشرو ولا تنفرو، بشارتیں سناؤ، زیادہ خوف مت دلاؤ، یہ صاحب ان کو جو ہے بشارتوں کے ذریعے سے ان کی ہمت بڑھاؤ، ان کے حوصلے بلند کرو۔ اس کے باوجود سرکار نے قبر کی اتنی تفصیل امت کے سامنے رکھی۔ ایک مرتبہ قبر کے قریب سے گزر رہے تھے، آپ کو 2 آدمیوں پر عذاب کی آواز آئی۔
سرکار نے فرمایا یعذبان یعذبان یعذبان، ان دونوں قبروں کے اندر قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان، فرما کہ اور عذاب کا سبب کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے کہ جس سے آدمی نہیں بچ سکتا، مجبوری میں کیا ہو، نہ، بالکل ہلکے سمجھے جانے والے گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر کے اندر ان کو گرفتار کر لیا گیا. پھر اس کے بعد سرکار نے اس کی وضاحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ ایک ان میں کا قبر والا پیشاب کے بارے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کے بارے میں احتیاط نہیں کرتا تھا. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی ہیں، ان کا نام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت سعد ان کا نام تھا. عشرہ مبشرہ میں 10 نام ہیں. ذرا اپنی اولاد کو کبھی جی وہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے، وہ پویم، یہ پویم تو سن رہی، بہت خوش ہے. کبھی عشرہ مبشرہ کے نام بھی پوچھو بچوں سے، کبھی قرآن کی سورتوں کے نام پوچھو بچوں سے، کبھی ساروں خلفاء کے نام پوچھو. ارے کمائی کھلا رہے ہیں، کمائی کھلانے کے بعد ان کے اندر اتنی دینی حمیت بھی پیدا نہیں کرے کہ وہ قرآن کے بارے میں اتنی موٹی معلومات بھی نہ رکھے تو فائدہ کیا؟ کھلانا جانور بھی کھلا رہا ہے، پالنا پرورش کرنا بھی جیسا جانور کرے، ان میں ہماری زندگی میں فرق کیا ہے؟ محبت کا تقاضا، اپنائیت کا تقاضا، خونی رشتے کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے اندر کی کڑن ان بچوں کے اندر، ان نسلوں کے اندر منتقل کرتے. جو 10 صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی، ان میں سے ایک حضرت سعد بھی ہیں. اب 10 صحابہ تو عشرہ مبشرہ جن کو نام لے کر سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کو بولتے ہیں عشرہ مبشرہ. ان میں سے ایک صحابی حضرت سعد. ان کے انتقال کے وقت میں، سن رہے تم لوگ، ان کے انتقال کے وقت میں سرکار پنجوں کے بل ایسا چل رہے تھے، پورا پیر بھی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، خالی پنجوں کے بل چل رہے تھے. صحابہ نے دیکھا کہ سرکار کے چلنے کا انداز بدل گیا، تو پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں چل رہے ہیں؟ کیا جواب دیا صاحب؟ حضور نے فرمایا سعد کے میت میں نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں، میرے پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے پنجوں کے اوپر چل رہا ہوں. جس کی میت میں دنیا والے نہیں، فرش والے نہیں، اولیاء نہیں، اتقیاء نہیں، جس میت کے اندر سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ فرما رہے ہیں فرشی مخلوق ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئی ہے، تو اس جنازے کا کیا کہنا، کیسی موت ان کو ملی ہوگی. قبرستان گئے، قبر میں جب رکھا، مٹی ڈالی، سرکار ایک دم سرکار کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور بار بار آپ دعا کرنے لگے، اے اللہ آسانی کا معاملہ کر، اے اللہ آسانی کا معاملہ کر. صحابہ پریشان ہو گئے کہ سرکار کبھی بھی اس طریقے سے تیز تیز دعا نہیں کرتے، آپ تیز تیز دعا کر رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی حیرانی کو پہچان کر کہا، جیسے ہی مٹی ڈالی گئی سعد کو خبر نے 2 طرف سے ایسے دبا دیا، پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی. تصور کر رہی جس کی میت میں کون آئے؟ آسمان سے فرشتے 1-2 نہیں، اتنی کثرت سے جتنی کثرت میں پیر رکھنے کا موقع نہیں ہے، اور جن کی میت میں سید الانبیاء محبوب کائنات موجود ہوں، ان کی میت کا کیا کہنا. ایسی فضیلتوں کے باوجود قبر میں رکھتے ہی قبر نے کیا کیا؟ دبا دیا. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھئی اتنی بڑی فضیلت، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، پھر قبر کا عذاب ان کے اوپر بھی آ گیا، ان کو بھی دبو. کیا وقت آخر کون سا گناہ کرے؟ گناہ نہیں تھا اصل میں، یہ ان کے پاس اونٹ بہت زیادہ تھے، اونٹ بہت زیادہ تھے جی صاحب. تو یہ جب نماز پڑھتے تھے، اونٹوں کے جی صاحب جہاں رکھنے کی جگہ ہوتی تھی، تو جانور تو کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے، وہ کب کرتے بول کے تو کرتے نہیں جی صاحب، جب چاہے جب شروع ہو گئے.
یہ جہاں چلتے پھرتے جی صاحب تو اونٹوں کے دیکھ بھال کے اندر جب جانور پیشاب کرتے تو جتنی ممکن حد تک تھی بچنے کی کوشش کر لیتے، لیکن پھر بھی جانور ہے وہ پیشاب کرتا، اس کے چھینٹے ان کے جسم کو لگتے، اس پیشاب کی احتیاط نہ کرنے کے نتیجے میں اتنی بڑی فضیلت کے باوجود قبر نے ان کو دبوچ لیا۔ یہ تو صحابی ہیں، یہ تو صحابی ہیں، سوتے رہو، ہماری پوری زندگی سونے میں گزری تو ہے، یہ تو صحابی ہیں۔ حضور کی بیٹی حضرت زینب، وہ تو سرکار کی بیٹی ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کا خون، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بڑی بیٹی ہیں یہ زینب۔ جب حضرت زینب کا انتقال ہوا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں رکھا، رکھنے کے بعد جب مٹی ڈالی گئی قبر اتنی تنگ ہو گئی، سرکار فوراً دعا کرنے لگے، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اللہ قبر کی کشادہ کر دے، اللہ قبر کو کشادہ کر دے۔ حضور نے فرمایا زینب کے اوپر قبر کو تنگ کر دیا گیا تھا، لیکن میری دعا کی وجہ سے اس کی قبر کو کھول دیا گیا۔ نبی کی بیٹی پر قبر نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پیٹ میں آنے والی نبی کی بیٹی ہے، قبر نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پیٹ میں آنے والا عشرہ مبشرہ کا صحابی ہے۔ ہم کس کھیت کے مولی ہیں، کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، کیسی ہمارے راتیں گزر رہی، کیسے ہمارے دن گزر رہے ہیں، کیسے گناہوں کے غلاظت اور کیچڑ کے اندر ہماری جوانیاں لت پت ہو رہی، کچھ احساس ہے؟ کب کس کا بلاوا آ جائے، کب کس کی سانس چلتی رک جائے، کب جی صاحب دورہ ختم ہو جائے اور کب اللہ کے دربار میں پہنچ جائے، کچھ احساس ہے؟ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے جی صاحب، بس صبح اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں جی صاحب، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، پھر سو رہے ہیں، پھر کھا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، بس بے مقصد زندگی ہماری ہو گئی۔ اور وہ حضرت عثمان غنی جن کو اللہ نے اتنی فضیلتوں سے نوازا جی، اور سرکار کی زبان سے دسیوں مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت ملی، اس کے باوجود قبر پر نظر پڑ جاتی زار و قطار رونا شروع کر دیتے۔ یہ ہے وہ تین خصوصیات جو حضرت عثمان غنی، دنیا جب بھی فضائل تلاوت کا باب لکھے گی حضرت عثمان کے بغیر وہ باب مکمل نہیں ہوگا۔ جب بھی دنیا سخاوت کی تفصیل لکھے گی حضرت عثمان کی سخاوت کے بغیر سخاوت کا جیسا مضمون نامکمل رہے گا، اور جب بھی فکر آخرت کی بات آئے گی حضرت عثمان غنی کے تذکرے کے بغیر فکر آخرت کا باب نامکمل رہے گا۔ مجھے بتاؤ، آپ سے آخری سوال ہے، تلاوت کرنا اختیاری ہے غیر اختیاری ہے؟ یعنی اپنے سے آدمی کر سکتا یا مجبور ہے اس سلسلے میں؟ جیسے کالا ہونا، گورا ہونا، اختیاری ہے غیر اختیاری ہے؟ غیر اختیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کلر دیا ویسے، کتا بھی دال کو رگڑیا تو بھی انہیں کالا کا کالا سے تھا، گورا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ غیر اختیاری اللہ تعالیٰ دے دیا۔ کسی کو گڈھا بنا دیا، گڈھا ہی سے انہیں، وہ غیر اختیاری ہے، آدمی خود سے چاہ کر نہیں کرا، وہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسا بنا ویسا ہے۔ لیکن تلاوت کا معمول بنانا، قرآن پڑھنے کا مزاج پیدا کرنا اپنے اختیار سے ہے یا غیر اختیار؟ چوائس کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ارے بولو نا، اردو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آدمی خود سے یہ صفت اپنے اندر پیدا کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کہاں ہو رہا؟ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین کرو، بے برکتی کا رونا بند کرو، گھروں کو اللہ کے کلام سے آباد کرو۔ جس گھر کے اندر حدیث میں فرمایا سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیاطین جنات اس گھر سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب دیکھو برے برے خواب آ رہی، ہول ہول ہو رہا، کیسا کیسا کی ہو رہا، کلیجہ منہ کو آ رہا، جی صاحب نلہ متے جیسا ہو رہا، نلہ متے جیسا نہیں، متنا چاہیے تھا تمہارا تو، کیونکہ مہینہ گزر گیا کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، تیرا نلہ رہے تو کیا گئے تو کیا، تعویذاں کے پیچھے پھر رہا، وہاں نعرے لاؤ، یہاں نیمبو لاؤ، وہاں اگربتیاں لاؤ، فلاں لاؤ، بس اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ارے سرکار کی بات پر اعتماد نہیں ہے تجھے؟ کیسا غلام ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حس مر گئی، ہماری حس مر گئی۔ نبی نے فرمایا کہ گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، جنات شیاطین سب ختم۔
وہ پھر رہے حاملہ کے پیچھے، بندش کرو بندش کرو بندش کرو۔ انہیں کیا کرتا بیچارہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک پیچھے لگ گیا گاؤں والا۔ گاؤں والوں کو پہلے سمجھ میں آتا نہیں، آیا تو چھوڑتے نہیں وہ لوگ، یہ مولوی تعویذ دیتا، ان کو معلوم ہو گیا۔ اب پیچھے پڑا، حضرت کا مزاج نہیں تھا، اب پیچھے پڑ گیا لکھ کے دو لکھ کے دو۔ حضرت نے کاغذ لے کر لکھا، اے اللہ مجھے آتا نہیں، انہیں مانتا نہیں، موڑ کے دے دیے۔ میرے کو آتا نہیں، انہیں مانتا نہیں، موڑ کے دے دیے۔ اور کیا تعویذ دیے، اور میرا کام ہوگا میرا کام ہوگا میرا کام ہوگا۔ عاملہ پیچھے پھر رہے ہیں، وہاں جی صاحب وہ کیا کرانا ہے، وہ بندش وہاں بندش، یہاں بندش وہاں بندش۔ ارے قرآن کی تلاوت گھر میں کیوں نہیں کرتا برکت کے واسطے؟ آخر وہ قرآن کس دن کے لیے رکھا ہے؟ انتظار کر رہا، بابا مرے تو پڑھنے کے واسطے، اماں مرے اس دن پڑھنا، بول کے کس کے واسطے لا کے رکھا گھر میں؟ جہیز میں جو قرآن دیا گیا وہ مرے اس دن نکالو بول کے دی بابا تمہارے کو۔ انہیں دعوت نہیں دیا، انہیں پوچھ کو نہیں دیکھا، انہیں لاکھ بلا کو نہیں دکھا، انہیں رخہ نہیں دیا، انہیں ایسا کریا ویسا، ہزار باتیں کرنے کا۔ کبھی تو بھی وہ قرآن بھی کھول کے بابا دیا بول کے ایک مرتبہ شروع سے آخر تک بابا کے پیسے لگیں بول کو پڑھی، جا کے پوچھو بیگم کو تمہارے بابا قرآن دیے تھے، وہ قرآن 100 روپے میں آئی ہوں گی، لیکن شروع سے آخر تک بابا کے پیسے بول کے ایک مرتبہ تو بھی پڑھے۔ پڑھاتی مدرسہ عربی کے مدرسے نا گتے دارا لوگ دکانہ کھولے کے رکھ لی سستے، کہاں آیت کریمہ ہے لو پیسے لے کو آؤ، جانے کے پیسے آنے کے پیسے پڑھنے کا کیا کریں گے؟ لوگوں کا ذوق جیسے بگڑ گیا ویسے جیسا مارکیٹ کے اندر لوگ آ گئے۔ اللہ کے بندو قرآن کی تلاوت کا مزاج بناؤ اور اپنے اندر سخاوت کی صفت کو پیدا کرو، اور یہ دونوں چیزوں کے ساتھ فکر آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ جی اللہ کے دربار میں جانا ہے، منہ بتانا ہے، وہاں ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہوگا، دنیا والے کوئی نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ تیرے کلام کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ ظلم کیا، اللہ قرآن کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ موت کے مرحلے کو آسان فرما، قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت کی منزلوں میں اے اللہ اپنی خاص نصرت اور مدد کے فیصلے فرما دے۔ جب تک زندہ رکھ اے اللہ عزت کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ جب دنیا سے اٹھا لینے کا تیرا فیصلہ ہو اے اللہ ایسے عمل کے ساتھ ایسے ایمان کے ساتھ اٹھا لے جو تجھے پسند ہو، جس پر تو راضی ہو۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔